توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ معزز ناظرین، امید آپ سبھی حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ملک کے اندر جو حالات بنائے جا رہے ہیں، پردہ اور حجاب کو لے کر جس طرح مسلم لڑکیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ہراساں کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پردہ اور حجاب کا تعلق اسلام دھرم سے ہے، اسلامی شریعت سے ہے، اور شریعت مسلمان کو اپنی جان اور مال سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر شریعت کی حفاظت کی بات آ جائے تو کوئی بھی مسلمان اپنی جان دینے سے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ابھی پردے کو شریعت کے تعلق سے بات نہیں کرنی، بلکہ اس انداز میں بات کرنی ہے کہ پردہ عقل کی نظر میں کیسا ہے۔ دیکھیے، قانون قدرت ہمیں یہ بتاتا ہے، قانون الہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں غیر اہم ہو، کشش سے خالی ہو، اس کے پردے کا زیادہ اہتمام، اس کی حفاظت کے زیادہ انتظام نہیں کیا جاتا، اور کیا بھی جاتا ہے تو بہت کم کیا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں وجہ کشش ہو، قیمتی ہو اور اہم ہو، تو قدرت کی طرف سے بھی ان کی حفاظت کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جیسے پتھر کی چٹانیں بے غبار حالت میں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن سونے کی کان پتھر کی چٹان کی طرح کھلی جگہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ پتھر اور زمین کے دوسرے اجزاء کے تہ در تہ سونے کے ذرات کو چھپا کر کے رکھے گئے ہیں، بہت تلاش کے بعد بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قدرت الہی کی اس تقسیم کو انسان اپنے جسم کے اعضاء میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہیں پر اس کے دل کو لچکدار ہڈیوں کے بیچ اور دماغ کو تہ در تہ کھوپڑیوں کے خول میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے چہرے کو جن اعضاء سے سجایا گیا، ان میں ایک بہت نازک اور اہم عضو آنکھ ہے۔ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے پلکوں کو پہرے داری کے طور پر بنایا، اور اس پر ایسے بال لگائے ہیں جو کیڑے مکوڑوں کو داخل ہونے سے بچاتا ہے۔ عورت کا وجود بھی ایک پرکشش وجود ہے، جو تاریخ میں کبھی کبھی بہت بڑے لڑائی کا بھی سبب بنا ہے۔ تو کیا عورت کی حفاظت کو سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو پردہ کو عورت کے لیے توہین اور قید کی چیز بتاتے ہیں، اور وہی اس چیز کو، اس نسخے کو اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے پتھر، سیمنٹ، لکڑی لاتے ہیں، گھر سے باہر رکھ دیتے ہیں، لیکن وہیں سونے چاندی خرید کر لاتے ہیں، ہیرے جواہرات لاتے ہیں، بینک سے پیسہ روپیہ نکال کر کے لاتے ہیں، تو آنگن میں نہیں، برآمدے پر، اور وہاں پر بھی نہیں بلکہ گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ گھر میں بھی الماری کے اندر رکھتے ہیں، اور الماری میں بھی ایک خصوصی لاکر بنا ہوتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں، پھر لاکر کو بھی لاک کرتے ہیں، الماری کو بند کرتے ہیں۔ اگر کہیں باہر جانا ہو تو گھر کو بھی لاک کر کے باہر نکلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے جو حفاظت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیا یہ سونے چاندی کی توہین ہے، سونے چاندی کی تذلیل کے لیے ہے، یا پھر سونے چاندی روپیے پیسے کی اہمیت کی وجہ سے ہے؟ یقینی بات ہے کہ اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی ملک کے اندر ایک عام شہری، ایک عام ناگرک دن رات کہیں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حفاظتی سیکورٹی انتظام نہیں ہے، بندوق وغیرہ کے انتظام نہیں ہے، لیکن ملک کا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اعلیٰ عہدے داران اگر کہیں جاتے ہوں تو ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے۔
اگر وہ جہاں رکتے ہیں وہاں پر کئی مرحلوں میں حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظتی جو انتظامات کیے جاتے کیا وہ ان لوگوں کی توہین کے لیے ہیں، ان لوگوں کی تذلیل کے لیے ہے، یا پھر ان لوگوں کی اہمیت کی وجہ سے ہے؟ آپ بھی جواب دیں گے کہ ان لوگوں کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی عورت کے وجود ایک پرکشش وجود ہے۔ یہ پردہ اس عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کے وقار کی وجہ سے ہے، اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کی یہ توہین کے لیے ہے اور نہ یہ کہ ان کے قید کے لیے ہے۔ اگر ایک سچا انسان، ایک منصف اور انصاف پسند انسان اگر صحیح طریقے سے غور و فکر کرے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ اس عورت کی اہمیت کی وجہ سے ہے، اس کی عظمت اور مرتبہ کی وجہ سے ہے، اس کی توہین کی وجہ سے نہیں ہے۔ امید بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔